السلام علیکم، آپ سار عالم لائیو کے ساتھ میں ہوں میمونہ ستار۔ خیبر پختونخوا اور بلوچستان میں ایک دہشت گردی کی جو لہر ہے وہ اس کے بارے میں تو ہم ڈیلی تقریباً بات کر ہی رہے ہیں۔ اس میں جو ایک نئی چیز ہے، جو نیا ایک ایلیمنٹ ہے، وہ ہے ڈرون اٹیکس کا، زیادہ کے پی میں۔ اس پہ بات کرتے ہیں کہ وہ کیا ہے، جس پہ زیادہ ٹیلی ویژن پہ بات بھی نہیں ہو رہی۔ کیا ڈیٹیلز ہیں اس کی، آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ میں ٹھیک ہوں۔ کے پی خیبر پختونخوا کہاں کریں لوگ، وہ پھر مائنڈ کرتے ہیں۔ کے پی کے کہنے سے مائنڈ کرتے ہیں۔ کے پی کے دونوں ہی ایسے ہی ہیں، خیبر پختونخوا کہنا چاہیے۔ اچھا چلیں ٹھیک ہے، خیبر پختونخوا۔ یہ جو ڈرونز والا معاملہ ہے یہ کیا ہے؟ تھوڑی سی پہلے آپ ڈیٹیلز ہمارے ساتھ شیئر کر دیں کہ جو ڈرون اٹیکس ہو رہے ہیں، اور ہم نے سنا ہے کہ ریسنٹ ٹائمز میں یہ اٹیکس زیادہ رپورٹ ہوئے ہیں، جن میں کہ اب تک اس سال میں صرف 17 کیجولیٹیز بتائی جا رہی ہیں، جس میں بچے بھی شامل ہیں۔ یہ کون کر رہا ہے، کہاں سے ہو رہے ہیں، کیا ڈیٹیلز ہیں؟ دیکھیے، یہ ایک نیا فیکٹر آیا ہے، اور میں آپ کو یاد کروانا چاہوں گا 2-3 دن پہلے، شاید 2-3 دن سے زیادہ ہو گئے ہیں، پچھلے ویک کی بات ہے، کور کمانڈرز کانفرنس ہوئی تھی، اور اس میں ایک پریس آئی تھی جس میں یہ بتایا گیا تھا کہ پاک بھارت جنگ کے دوران ایک تیسرے ملک نے بھی ان کی مدد کی ہے، اور خاص طور پہ ڈرون اور کوڈ کاپٹر جو ٹیکنالوجی ہے اس میں وہ تیسرا ملک اسرائیل ہے، جس کا نام نہیں لیا گیا تھا لیکن وہ اسرائیل ہے۔ اور جو کچھ ہو رہا ہے یہاں پہ پاکستان کے خیبر پختونخوا میں، بلوچستان کی بھی ہم بات کرتے رہتے ہیں، لیکن یہ پوری بیلٹ جو ہے خیبر پختونخوا، وہاں اگر آپ اس کو ہنزا سے لے کے تو گوادر تک، بلکہ ہب تک، دیکھیں کتنا لمبا ایریا ہے، یہاں پہ انریسٹ ہے اتنے سالوں سے۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں، یہ کہنا چاہیے ہمیں کھل کے کہ اس پہ میڈیا کا فوکس نہیں ہے، اس پہ پالیسی فیلئر ہے ہماری حکومت کا، مسلسل ہر حکومت کا۔ اور اس حکومت سے ہمیں شاید امید اس لیے ہو کہ پاک بھارت جنگ جو ہم نے جیتی ہے، اور ہم سے بہت بڑا دشمن تھا، اور جس طرح ہم نے اس کو جواب دیا، کلیئرٹی کے ساتھ ٹکا کے جواب دیا جسے کہنا چاہیے، اس سے قوم کو خوشی بھی ہوئی، اعتماد بھی ملا۔ لیکن وہ خوشی اور اعتماد جو ہے وہ مسلسل مجروح ہو رہا ہے۔ اب تقریباً آج کی تاریخ ہے 16 جولائی، 2 مہینے ہو گئے ہیں اس جنگ کو ختم ہوئے انڈیا سے۔ تو 2 مہینے میں اتنے حملے بڑھ گئے ہیں دہشت گردوں کے، بلوچستان میں بھی اور خیبر پختونخوا میں بھی، کہ اب لوگوں کا اعتماد دوبارہ اٹھنا شروع ہو گیا ہے، اداروں سے، حکومت سے، ملک سے۔ یہ اچھی بات نہیں ہے، اور یہ میں بات بہت بار کہتا رہا ہوں، نہ ہی اس پہ میڈیا فوکس کرتا ہے۔ ہم نے بھلا ہی دیا جیسے ان دونوں ریجنز کو۔ حالانکہ یہ بات سوچنے کی ضروری ہے کہ اگر یہاں دونوں جگہوں پہ امن و امان نہیں ہوتا تو پاکستان ترقی نہیں کر سکے گا، پنجاب اور سندھ ترقی نہیں کر پائیں گے۔ پنجاب اور سندھ کی ترقی لازم و ملزوم ہے خیبر پختونخوا اور بلوچستان کے حالات سے، وہاں کے عدم استحکام سے، وہاں کی دہشت گردی سے۔ تو یہ جو خیبر پختونخوا میں نیا فینومینا آیا ہے نا، اس میں جو میں نے کور کمانڈرز کانفرنس کی بات کی ہے، اس میں جو اسرائیل کا رول اہم لگ رہا ہے، اور انڈیا کی پراکسی ہے TTP، جو ہم بار بار یہ بات کر چکے ہیں کہ تحریک طالبان پاکستان جو ہے وہ مودی کے ہندوتوا کے نظریے پہ چل رہی ہے، مسلمانوں کو مار رہی ہے وہ اسلام کے نام پہ، وچ از اے بگ کانفلکٹ آف انٹرسٹ، کانٹرڈکشن ہے۔ تو اس لیے یہ اور پھر امریکہ جو کچھ وہاں پہ چھوڑ کے گیا، تھرمل سنائپر رائفلس اور یہ کوڈ کاپٹرز، بہت کچھ چھوڑ کے گیا امریکہ، وہ اب ان کے پاس آ چکے ہیں۔ اور جتنے یہ بھی ہم نے بات کی ہے کہ یہ جس طریقے کا ایڈوانس ٹیکنالوجی یوز ہوئی پاکستان انڈیا وار کے دوران، اگر وہ ٹیکنالوجی دہشت گردوں کے ہاتھ لگتی ہے تو اس کا کتنا نقصان بھی ہو سکتا ہے۔ نہیں، پاکستان انڈیا کے بات پوری تو وہی جو ڈرونز والی چیز ہے، کیا یہی ڈرونز اب وہی دہشت گرد استعمال کر رہے ہیں خیبر پختونخوا کے اندر؟ وہی میں آ رہا ہوں اسی طرف۔ دیکھیں، وہ یہ سوال آپ کا جو بڑا اہم ہے، پاک بھارت جنگ میں جو ڈرون اور کوڈ کاپٹر کا استعمال ہوا تو وہ دہشت گرد کریں گے تو کیا ہوگا؟ یہ بہت اصل جو ہے نا نقطہ، یہ اسٹریٹجی اس پہ ہونی چاہیے، وہ اس پہ میں بعد میں بات کرتا ہوں۔ تو ابھی یہ جو حملے ہوئے ہیں نا، شہریوں پہ ہو رہے ہیں، ٹارگٹ کلنگ ہو رہی ہے کوڈ کاپٹر سے، اور PTI نے بھی مظاہرہ کیا ان کے خلاف۔ ایک ایسا ہوا ہے آپریشن
مردان کاٹلنگ کے پاس، جس میں سویلین کیجولٹیز ہوئیں، جس پہ حکومت نے معذرت بھی کی. مارچ میں ہوا تھا، مارچ جی. لیکن جو کوڈ کاپٹر کے حملے ہو رہے ہیں نا، اس کا الزام لگایا جا رہا ہے حکومت پہ، اور سیاسی جو ایلیمنٹس ہیں ان کی طرف سے لگایا جا رہا ہے. اس لیے لگتا یہ ہے کہ یہ جو دہشت گرد ہیں ان کے ساتھ ان کچھ سیاستدانوں کی بھی ہمدردیاں ہیں. اس مودی کے ایجنڈے کے ساتھ کچھ سیاسی ایلیمنٹس ہیں خیبر پختونخوا میں جو اس چیز کو، جو تاثر پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ یہ جو حکومت یا حکومتی ادارے یہ کام کر رہے ہیں. حکومتی ادارے کون سی غلطی کر رہے ہیں یہ میں اس پہ بات کروں گا. یہ نہیں ہے کہ حکومت کو ان کی غلطیاں ان کو آئینہ نہیں دکھانا چاہیے، دکھائیں گے ہم، لیکن یہ کام کم از کم کوڈ کاپٹر کے ذریعے جو ہو رہے ہیں حملے، یہ حکومت نہیں کر رہی، اور حکومت نے اس کی تردید بھی کی ہے، ISPR نے بھی کی ہے. اور دوسرا اس میں دلیل یہ ہے کہ TTP نے اس کی ذمہ داری ابھی تک نہیں لی، لیکن یہ حملے ہو رہے ہیں، اور اس کی ذمہ داری جو اطلاعات، میڈیا کی اطلاعات کے مطابق حافظ گل بہادر گروپ نے اور لشکر اسلام نے لی ہے. اب یہ بڑا اہم ہے. فریکشن نہیں ہے TTP کی حافظ گل بہادر گروپ، اتحاد تو ہے آپس میں، لیکن ایک TTP سے الگ حافظ گل بہادر کا اپنا گروپ ہے جو TTP کا الائے ہے، لیکن گروپ اس کا اپنا ہے. میں اس کی آپ کہہ رہی ہیں کہ حافظ گل بہادر ہی TTP ہے. میں یہی کہہ رہی ہوں کہ فریکشن TTP جو ہے نا، تحریک طالبان پاکستان میں بہت سارے گروپس ہیں، اس میں حافظ گل بہادر بہت طاقتور گروپ ہے. اور اب آپ بدقسمتی کہوں میں اس کو، یا بدنیتی کہوں، یا میں اس کو مطلب بہت سخت الفاظ میرے ذہن میں آ رہے ہیں، میں استعمال نہیں کرنا چاہتا. یہ حافظ گل بہادر گروپ وہ ہے جس کو عمران خان کی حکومت میں قمر باجوہ اور فیض نے افغانستان سے لا کے پاکستان میں بسایا. گڈ طالبان بیسیکلی. میں آپ کو یہ گڈ طالبان جو ہے نا، یہ گڈ طالبان، میں آپ کو ایک سچی بات سناتا ہوں کہ گڈ طالبان کو جب لایا گیا، حافظ گل بہادر اتنا گڈ طالبان ہے کہ یہ پہلے بھی پاکستانی فوج کے جوانوں کو اور آفیسرز کو قتل کر چکا ہے. اس کا گروپ گڈ طالبان بننے سے پہلے بھی، جب اس کو واپس لایا گیا تب یہ کر چکا تھا. اور اس وقت قمر جاوید باجوہ جو آرمی چیف تھا، اس کے سامنے ایک پاکستانی جرنیل نے اسے کہا، مجھے اس جرنیل نے یہ خود بات بتائی ہے، وہ اس وقت جرنیل نہیں تھا. اچھا. اس نے اور بہت سارے لوگوں نے احتجاج کیا فوج کے کہ آپ اس کو کیسے آپ واپس لا کے بسا سکتے ہیں. تو اس نے کہا کہ آپ، اور آرمی چیف کے سامنے یہ بات کرنا ایک بریگیڈیئر یا میجر جنرل لیول کے آدمی کا بڑی بات ہوتی ہے. اس نے کہا آپ اسے لا کے بسائیں، میرا بس چلے گا، میں اپنے ہاتھ سے اسے مار ڈالوں گا. اس نے میرے جوانوں کو قتل کیا ہے، شہید کیا ہے، اور ان کے سر کاٹے ہیں. حافظ گل بہادر کی بات کر رہا ہوں. تو آپ سوچیں اس ملک کے ساتھ یہ لوگ کیا کیا کرتے رہے ہیں. وہ شخص اس کو واپس لایا انہوں نے اپنا مہمان بنا کے اور یہاں رکھا، اور اس مہمان نوازی کا بدلہ وہ یہ دے رہا ہے کہ پھر فوج کے جوانوں کو اور سویلینس کو وہ شہید کر رہا ہے، وہ اور اس کا گروپ. اور یہ کوڈ کاپٹر کی ذمہ داری لی ہے جو امریکی فوج بھی چھوڑ کے گئی ہے، اسرائیل بھی پرووائڈ کر رہا تھا انڈین پراکسیز. تو یہ کس کی گیم ہے؟ یہ اسلام کی گیم ہے. آپ مجھے بتائیں، امریکہ، اسرائیل اور انڈیا مل کے اسلام کی خدمت کر رہے ہیں، اسلامی نظام نافذ کروا رہے ہیں حافظ گل بہادر اور TTP کے ذریعے اسلامی ریپبلک آف پاکستان میں. اللہ کی شان ہے نا. اور ان کو لانے والے کون ہیں؟ عمران خان، قمر باجوہ اور فیض. آپ مجھے بتائیں، یہ جب پھر آپ لوگ مجھے کہتے ہیں میں جذباتی ہو جاتا ہوں، یا شاید میں وہ بات کر رہا ہوں جو حقیقت کے، یہ میں حقیقت آپ کو بتا رہا ہوں. تو اب یہ جو ہو رہا ہے نا، جو کچھ اس پہ حکومت کی غلطی یہ ہے، اور یہ مجرمانہ غلطی ہے کہ کلیئرٹی سے بار بار حکومت کو یہ بات کرنی چاہیے یہ کون کر رہا ہے، کیوں کر رہا ہے. اور اس کو صرف بات نہیں کرنی چاہیے، اس کا سدباب کرنا چاہیے حکومت کو. کیا حکومت کے پاس ٹیکنالوجی نہیں ہے ان کوڈ کاپٹرس کو روکنے کی، مانیٹر کرنے کی، ٹریک کرنے کی اور شوٹ ڈاؤن کرنے کی؟ ہے نا. کیوں نہیں کر رہے؟ یہ سوال ہے، کیوں نہیں کر رہے؟ وہاں کے لوگ خوف زدہ ہیں، وہاں لوگ وہاں پہ کام کرنا جاتے ہیں، اسکول میں بچے جاتے ہیں، کھیلنے کے میدان میں جاتے ہیں، ان پہ حملے ہو جاتے ہیں. تو لوگ خوفزدہ ہیں، کیوں نہیں کر رہے؟ ان کو پتہ ہے سب کچھ. اور وہاں پہ ایک سیاسی ایلیمنٹ ہے جو وہاں کے عوام کو یہ کہہ رہا ہے کہ آپ تعاون نہ کریں.
کیونکہ یہ دہشت گرد گروپ جو مرج ہو گئے وہاں کی لوکل پاپولیشن میں. اب وہاں آپریشن بڑا کرنے کے لیے وہ وہاں سے جو لوکل پاپولیشن اس کو نکالنا پڑے گا, لیکن وہ ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے, کیونکہ یہ پچھلے لوگ جن کا میں نے نام لیا ہے ابھی, اور اس سے پہلے راہیل شریف بھی جو تھا, انہوں نے جو وعدے کیے وہاں قبائلی علاقوں میں آپریشن کرتے ہوئے لوگوں سے, وہ پورے نہیں کیے. اس کی سزا اب یہ موجودہ حکومت اور یہ جو ہائبرڈ نظام ہے یہ اٹھا رہا ہے. مشکل میں ہے, لیکن نکالنا تو انہیں کی ذمہ داری ہے نا. مشکل آپ کو ہے, میں مانتا ہوں, لیکن یہ مشکل آپ ہی کے سینئرز یہاں چھوڑ کے گئے ہیں. آپ ان سینئرز کو تو کٹہرے میں لا نہیں رہے, لا بھی نہیں سکتے, لیکن لوگوں کو سولوشن تو دے نا. لوگ تو مر رہے ہیں نا, بے گناہ لوگ مر رہے ہیں, سویلینز مر رہے ہیں, فوجی مر رہے ہیں, کس لیے؟ اور اس کے خلاف کچھ نہیں کیا جا رہا. سولوشن آپ یہی سمجھتے ہیں کہ بس اب آپریشن ہی ہے گرانڈ لیول پہ؟ پولیٹیکل ایلیمنٹ جو ہے نا وہاں پہ, دیکھیں صرف فوجی آپریشن جو ہوتا ہے نا وہ شارٹ ٹرم سولوشن ہوتا ہے, جو پہلے بھی کیا آپ نے, لیکن اس کے ساتھ جو لانگ ٹرم آبجیکٹیو سے وہ اچیو نہیں کیے, جس میں وہاں پہ فنڈس دینا, وہاں کا انفراسٹرکچر بنانا, اسکول سسٹم بنانا, ہیلتھ سسٹم, ہاسپٹل کا سسٹم کھڑا کرنا, لوکل انتظامیہ کو بنانا اور کھڑا کرنا. نہیں, اور پھر بیچ میں وہ جو پالیسی بھی چینج تھی, گڈ طالبان کو آپ یہاں لے آئے, اور اس کے بعد بھائی وہ یہ حکومت مل کے کر رہی ہے. یہ جو فلپ فلاپ, میں سے فلپ فلاپ پالیسی کہتا ہوں, یہ فلپ فلاپ پالیسی جو ہے نا یہ چھوڑنی پڑے گی, اور عوام کو یہ یقین دلانا پڑے گا کہ اب جو ہم کر رہے ہیں ہم اسی پہ قائم رہیں گے. کلیئرٹی, جیسی پاک بھارت جنگ کے دوران کلیئرٹی تھی نا ہمارے اندر کہ لڑنا ہے اس دفعہ اور جواب دینا ہے, سب میں کلیئرٹی. تو آپ یہ ڈیسائیڈ کریں ایک دفعہ, اور یہ کلیئرٹی آپ عوام کو دیں, لیکن اس میں پولیٹیکل ایلیمنٹ جو ہے وہ بہت اہم ہے وہاں کا, جو ایکسپلائٹ کر رہا ہے اپنی ذاتی مفادات کے لیے. اسمگلنگ کا جو مافیا ہے وہ بہت اہم ہے. ایسے لوگوں کو کچل دینا چاہیے ریاست کو, چاہے وہ سیاست میں ہو, چاہے وہ اسمگلنگ مافیا کسی ادارے میں بیٹھا ہو, کسی کو نہ معاف کریں. یہ نہیں ہو کہ آپ سویلین کے خلاف تو بہت ایکشن لیں, لیکن کسی ادارے میں بیٹھے تو آپ اس کو چھوڑ دیں. پھر نہیں یہ لوگ یقین کریں گے. لوگوں کو یقین ہو خلوص کا, کمٹمنٹ کا, لانگ ٹرم پالیسی کا, اسٹریٹجی کا. آپ ان کو اعتماد میں لیں, بیٹھیں ان سے بات کریں اور یہ لانچ کریں. آپریشن شارٹ ٹرم سولوشن ہے, فالوڈ بائی سول ایڈمنسٹریشن جو پاورفل ہو, جو کرپشن فری ہو, جو کمیٹڈ ہو اپنے لوگوں کے ساتھ ان کی حالت بہتر کرنے کے لیے اور اس صوبے کو ایک بہتر صوبہ بنانے کے لیے. یہاں پہ تو آپ دیکھیں نا کتنے موٹے, میں تو ان کی صحتیں دیکھ کے حیران رہ گیا ہوں, ان سیاستدانوں کی چندے کی, جو کہتے ہیں ہم پہ بڑا ظلم ہو رہا ہے. اتنے ظلم میں ان کی صحت اتنی کیسے بن جاتی ہے؟ اتنے بڑے بڑے پیٹ ہو گئے ہیں, ان کے گال پھولے ہوئے ہیں, بڑی بڑی گاڑیوں میں بیٹھتے ہیں, دعوتیں اڑا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں ہم پہ بڑا ظلم ہو رہا ہے. اچھا, ظلم ہو رہا تو آپ کو بھوک ہی نہیں لگتی؟ وہ لگ رہی ہے, یہ بھوکے پیٹ ان کے بھرے نہیں جا رہے. تو یہ جو ہے نا یہ گندی سیاست ہو رہی ہے, جو لاسٹ ہو رہی ہے. خان صاحب نے بھی بیان دیا ہے کہ ڈرون اٹیکس جو ہیں وہ دہشت گردی کو جنم دیتے ہیں. یہ انٹلیکچوئل ڈس آنیسٹی ہے خان صاحب کے بہاف پہ. انہیں پتا ہے کہ یہ ڈرون اٹیک نہیں ہے, یہ کوڈ کاپٹرز کے اٹیک ہیں جو دہشت گرد کر رہے ہیں. تو دہشت گردوں کو تو آپ نے نہیں اکیوز کیا, آپ نے اس کا ملبہ انڈائریکٹلی حکومت پہ ڈالنے کی کوشش کی ہے. سوال میرا جو سچ نہیں ہے یہ ہے کہ جو کولیٹرل ڈیمیج میں جو سویلین کیجولیٹیز ہو جاتی ہیں, پھر اس سے سویلینز کے اندر ایک زیادہ ٹرسٹ ڈیفیسٹ بھی پیدا ہوتا ہے, اور اس سے پھر شاید جو ٹیررسٹ ایلیمنٹس ہیں ان کو ایکسپلائٹ کرنے کا بھی زیادہ موقع ملتا ہے. اپنے اٹیکس کو وہ اسٹیٹ کے اوپر بھی ڈال دیتے ہیں شاید, جس کے اوپر لوگ یقین بھی کر لیتے ہیں. اس سے بچنے کا کیا طریقہ ہے؟ کولیٹرل ڈیمیج کی بات کر رہی ہیں نا آپ, جی, کولیٹرل ان ایکسیپٹیبل نہیں ہونا چاہیے, اس لیے تو لوکل پاپولیشن کو نکالنا چاہ رہے ہیں. لیکن لوکل پاپولیشن کو آپ مسلسل زہر گھولے جائیں ان کے دماغوں میں کہ آپ نکلے تو پھر پہلے کی طرح ہوگا, اور ان کو یقین دلانا بھی چاہیے ان کے جینوئن ان کے کنسرنز ہیں لوکل پاپولیشن کے, لیکن پولیٹیکل ایلیمنٹ اس کو ایکسپلائٹ بھی کر رہے ہیں. تو کولیٹرل ڈیمیج جو ہوا, ہم نے بات شروع میمونہ وہاں سے کی ہے کہ کولیٹرل ڈیمیج نہیں ہونا چاہیے. سویلینس کی جو مردان میں شہادتیں ہوئی ہیں اس پہ حکومت نے افسوس بھی کیا, انتہائی افسوسناک بات ہے. میں یہ کہہ رہی ہوں لیکن آپ وہ بھول گئیں جو دہشت گرد ایلیمنٹس ہیں ان کو اس چیز کو ایکسپلائٹ کرنے کا بھی موقع ملتا ہے. وہ ابھی تو دہشت گرد خود مار رہے ہیں سویلین ایلیمنٹس کو, اس کو خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ حکومت مار رہی ہے. میں یہ بات کر رہا ہوں, یہ اتنی سمپل بات نہیں سمجھ آئی آپ کو. آپ کی جنریشن کا پرابلم یہی ہے نا کہ جہاں فکسیٹڈ ہے. میں کچھ اور سوال پوچھ رہی ہوں. کیا آپ میں نے بات کی کہ خان صاحب نے انٹلیکچوئل ڈس آنیسٹی کی ہے کہ جو کوڈ کاپٹر سے حملوں میں لوگ مر رہے ہیں وہ
ایسا تاثر پیدا کر رہے ہیں کہ جیسے یہ اسٹیٹ مار رہی ہے لوگوں کو. یہ انٹلیکچوئل ڈس آنیسٹی آن پارٹ آف اے پولیٹیکل لیڈر وچ ٹرکلز ڈاؤن ٹو دا پولیٹیکل لیڈرشپ, اور وہ پولیٹیکل ایلیمنٹس اور ورکرز تک یہ بات پہنچتی ہے, اور اس میں اس وقت شدت آتی ہے جب حکومت گونگی بن کے بیٹھی رہتی ہے, اور جب میڈیا منہ میں گونگیاں ڈال کے بیٹھا رہتا ہے اور اس بات کو کلیئر نہیں کرتی نہ حکومت اور نہ میڈیا کہ کون کر رہا ہے. کیونکہ جب آپ کہیں گے کون کر رہا ہے, پھر حکومت کا پرابلم یہ ہے کہ جب حکومت کہے گی وہ کر رہا ہے, تو پھر انسان ہم حکومت سے پوچھیں گے آپ ان کو پکڑ کیوں نہیں رہے, آپ ان کے خلاف کاروائی کیوں نہیں کر رہے. حکومت نہیں کر رہی, کیوں نہیں کر رہی, کیا مسئلتیں ہیں, آئی ڈونٹ نو. ایک مسئلت میں نے آپ کو بتائی ہے کہ لوکل پاپولیشن تیار نہیں ہے ٹرسٹ کرنے پہ, اور وہاں آپریشن کی ضرورت ہے جس کی وجہ سے یہ نہیں ہو رہا. لیکن ایک بہت, آپ پروگرام ختم ہو رہا ہے, وقت ختم ہو رہا ہے, آخری بات بہت ضروری ہے. مجھے جو خطرہ محسوس ہو رہا ہے اور جو بہت جینوئن خطرہ ہے کہ اگر اسرائیل اور انڈیا کے ذریعے یہ ٹیکنالوجی کوڈ کاپٹرز کی دہشت گردوں کے پاس ہے, تو ان دہشت گردوں کی جس طرح انفلٹریشن پاکستان کی سوسائٹی میں میلٹ ہو چکے ہیں, خاص طور پہ خیبر پختونخوا میں اور اس کے ساتھ جو جڑے ہوئے علاقے ہیں پنجاب کے بھی کچھ, اگر انہوں نے وہاں ملٹری انسٹالیشنز پہ کبھی اس طرح حملہ کیا ان کوڈ کاپٹرز کے ذریعے جیسا کہ یوکرین نے کیا تھا رشیا پہ, تو ایک دفعہ کامرا پہ دہشت گرد حملہ ہوا تھا بہت سال پہلے, بہت نقصان ہوا تھا پاکستان کا, بہت سارے طیارے تباہ ہوئے تھے, بہت سارے سے مراد ہے کہ وہ جتنے بھی ہوئے تھے نا وہ بہت قیمتی طیارے تھے. تو میں یہ ریڈ فلیگ ریز کر رہا ہوں اور کرنا چاہتا ہوں. مشکل بات ہے لیکن کرنی چاہیے. اگر ہم خطرے کے بارے میں سوچیں گے نہیں, محسوس نہیں کریں گے, تو ہم اس کے بارے میں پلاننگ نہیں کر سکتے, اسٹریٹجی نہیں بنا سکتے. شتر مرغ کی طرح سر ریت میں دے کے یہ خطرے ختم نہیں ہوں گے. تو یہ سوچیں کہ اگر یہ ان کے ہاتھ آ گئے, اب سوچ بھی رہے ہوں گے, لیکن اس کا نظر آنا چاہیے ریزلٹس لوگوں کو, اور وہ نظر تب آئیں گے جب آپ ان علاقوں سے جب آپ ان قبائلی علاقوں سے بھی ان کوڈ کاپٹرز کی جو آپریشن ہے اس کو ختم کریں, اور ایک ایسا ریگولیٹری فریم ورک پورے ملک میں بنائیں جس میں ہر بندہ کوڈ کاپٹر اٹھا کے پھرتا نہ رہے. 2 کلو گرام تک اس میں دھماکہ خیز مواد لگ سکتا ہے عام کوڈ کاپٹر میں, عام جو لوگوں کے پاس ہیں. تو میں کہیں بھی لے جا کے اس کو, تو اس کی کوئی پالیسی ہونی چاہیے, ریگولیٹ کرنا چاہیے سارے سیکٹر کو, اور نہ صرف ریگولیٹ, یہ تو پورے ملک کے لیے, لیکن ان علاقوں میں ان کو کاؤنٹر کرنا چاہیے, تباہ کرنا چاہیے, اور اس کا اس طرح انفراسٹرکچر ختم کرنا چاہیے. Alright. Red alerts here we have for you. That's it for today. Thank you for listening. Take care. Allah Hafiz.